بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ تمام جتنے بھی میرے ملک میں ڈاکٹر ہیں ان سے میری خاص الخاص اپیل ہے، اور اپیل میری کیا ہے میں ابھی آپ کو بیان کروں گی۔ تو پلیز ان ڈاکٹر سے جو اتنی محنت سے اتنا زیادہ محنت کر کے جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کو اللہ پاک بہت کامیابی دیتا ہے، اور کامیابی کے ساتھ دعا بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو جب آپ دعا لیں گے تو آپ کی کامیابی تو خود بخود ہے۔ تو دوستو، میرا جو ویڈیو والا سٹینڈ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، تو موبائل میں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور ویڈیو میں بنا رہی ہوں، تو مجھے بڑی مشکل اس میں ہو رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیو تو آپ تک میں نے پہنچانی ہے۔ جب تک نیا سٹینڈ نہیں آتا تب تک تو گزارا کر لیں۔ تو پلیز ان ڈاکٹروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کتنی غربت میں پس رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ غربت ہے، جو امیر ہے وہ بہت ہی امیر ہے، اور جو غریب ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کلینک کھولتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم سرکاری ہاسپٹل میں ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیں، تو گورنمنٹ کا جو حساب کتاب ہے گورنمنٹ جانے اور حکومت جانے۔ تو ہر چیز حکومت پہ نہ چھوڑیں، کچھ اپنی طرف سے بھی غریب لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جب ایک ڈاکٹر دل میں اگر 50 مریض چیک کرتا ہے تو اس کا کام ہے اس میں 10 مریض جو غریب ہے، جن کی روزگار وغیرہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، جو آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتے یا دوائی وغیرہ نہیں لے سکتے، کلینک آپ کی ہے، آپ لاکھوں کا دن کو کما رہے ہیں، تو جب آپ کسی غریب کو کوئی دوائی دے دیں گے یا اس کا چیک اپ کر لیں گے تو وہ آپ کی جو کلینک ہے وہ اس میں برکت ڈال جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی کلینک میں ایک برکت آ جائے گی۔ تو یہ جو آپ کمائی کر رہے ہیں وہ پھر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو، اللہ کسی کو بھی کسی حادثے کا شکار نہ کرے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ انسان ہے نا، انسان کے ساتھ 100 مسئلے آ جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ آپ کے ہزاروں لاکھوں اس میں چلے جاتے ہیں، کسی چیز میں نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس میں بھی آپ کے چلے جاتے ہیں، کاروبار میں چلے جاتے ہیں، زندگی میں ہزار مسئلے آتے ہیں، نقصان تو اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو ہے اگر دن کو 400-500 مریض چیک کر رہے ہیں تو اس میں اگر 10 مریض آپ فری چیک کر لیں گے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ اپنی یہ سوچیں کہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں، کچھ آپ غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور آپ کا ذہن بھی مطمئن ہوگا، آپ کا ایمان بھی مطمئن ہوگا، اور آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا۔ آپ کو لاکھوں روپے لے کے سکون نہیں ملتا، لیکن آپ یقین کریں، آپ میرے مشورے پہ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کہیں گے کہ راشدہ کا مشورہ تو ہمیں پرسکون کر گیا۔ آپ جب جتنی بھی میں نے تو ایک مثال دی ہے کہ 10 مریض آپ دن میں کچھ لمٹ جو ہے غریبوں کے لیے نکال دیں، جس میں جن کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری ہو، ان کی دوائی بھی فری ہو، اور ان کا چیک اپ مکمل طور پہ ان کو وہاں سے ریلیف ملے، تو آپ دیکھنا کہ آپ کے کلینک کدھر ترقی کرتے ہیں۔
یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کو ایک گپ مت سمجھو، ایک عام سی بات مت سمجھو، یہ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے۔ آپ ایک ہاتھ اگر کسی سے 1 روپے کا بھی کام کرو گے نا نیکی کا، تو آپ کو بدلے میں 10 روپے لازمی ملیں گے، وہ آپ کے اوپر ادھار ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ پاک اس کو 10 روپے جب تک نہیں دیتا تو تب تک تو یہ سمجھے کہ چین ہی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا مشورہ میں آپ سارے ڈاکٹر حضرات کو دے رہی ہوں کہ جو جدھر کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ ہے، کسی کے کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی کوپریٹ نہیں کر رہا تو آپ اس کو آمادہ کریں، اس کو مشورہ دے کہ آپ کی یہاں کی خیر و برکت کے لیے کچھ مریض جو ہے ان کا ٹیسٹ ہم فری کریں گے، چیک اپ بھی کریں گے اور دوائی بھی دیں گے، اس کو مکمل ادھر سے تعاون ملے۔ تو ایک غریب جو اپنی غریبی میں ہی مر جاتا ہے، وہ یہ سوچ کے کہ میں ہاسپٹل کے خرچے کیسے ادا کروں گا، تو وہ ہاسپٹل تک جا ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بات آپ ڈاکٹر حضرات یہ چیز جب عام کر دیں گے تو یقین کریں کہ ہر غریب کے دل سے جو ایک ایک دعا آپ کے لیے نکلے گی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آپ کو کس کامیابی تک لے کے جائے گی۔ اللہ بھی آپ پہ راضی ہوگا، اللہ کی برکت ہوگی، برکتیں اور رحمتیں روز آپ سمیٹیں، کچھ دنیا کے لیے کریں اور کچھ آخرت کے لیے کریں۔ جو آخرت کا سامان ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم جو یہاں پہ جتنا اکٹھا کر رہے ہیں نا، جتنا مال و زر اکٹھا کر رہے ہیں، وہ تو ادھر ہی رہ جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ڈاکٹر حضرات، آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میرے بیٹوں کی طرح ہیں، میرے والد کی جگہ بھی کوئی ڈاکٹر ہوں گے، ظاہر ہے جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ ہمارے باپ کی جگہ بھی ہے۔ تو میں ان سب سے مخاطب ہوں، اگر کوئی حکیم ہے وہ اس سے ہومیوپیتھک ہے، اس سے جو انسانی صحت کے لیے بیٹھے ہیں نا، ان سب سے ریکویسٹ ہے لکھ کے لگائیں۔ ان مریضوں کے لیے رعایت ہے جن کا کوئی آسرا، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو جن کا کوئی آسرا ذریعہ نہیں ہے، ہم 10 مریض جو ہے یہاں پہ فری چیک اپ کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ دنیا کی جتنی لالچ آپ اکٹھی کر رہے ہو بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو سامان آپ اکٹھا کر رہے ہو اتنی محنت کر کے، اس کا آپ کو اجر بچے بھی نہیں دیں گے، اور وہ سب آپ کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ کا آخرت کا خزانہ ہمیشہ تا قیامت آپ کے پاس محفوظ رہے گا، جو آپ سے چھین کوئی نہیں سکتا، جس کا صلہ 100% رب کی ذات آپ کو دے گی۔ یہ تو اولاد آپ کو کوئی صلہ نہیں دے گی، بیوی بچے آپ کو نہیں دے گے، آپ کروڑوں بھی جمع کر کے ان کے لیے چھوڑ دیں تو بدلے میں جو اولاد سے ملتا ہے یا بیوی بچے سے ملتا ہے، یہ تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ ان کے حق دنیا پہ ادا کرے، بچوں کا بھی حق دے، بیوی بچے کا بھی دے، ماں باپ کا بھی دے، سارے حقوق برابر کر لیں، لیکن اپنے آخرت کے خزانے کے لیے ایسے سمجھیں کہ ہم نے آج سے ہم نے ایک خزانہ رکھ لیا ہے اپنے کلینک میں۔ ایک مریض چیک کی ہے، ایک خزانے میں یہ سمجھے کہ آپ کی ایک نیکی اس خزانے میں چلی گئی۔ تو جب آپ 10 مریض روز کے چیک کریں گے تو اس کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ، وہ جو آپ نیکی آپ کے خزانے میں جائے گی، تو آپ سوچ کریں، آپ کا دل اور دماغ بہت ہی مطمئن ہوگا اور بہت ہی پر یقین ہوگا کہ میں نے دنیا پہ یہ نیکی کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کریں۔ یہ تو ہو گیا روز کی 10 نیکیاں جو ہے آپ ایک خزانے میں جمع کریں گے، تو مہینے کی کتنی ہو جائیں گی ٹوٹل؟
مہینے کی بھی آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ جو آپ روز کی 10 نیکیاں ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا خدایا روز کی اگر ایک نیکی بھی ہو جائے تو ہمارے پلے کچھ تو ہو، ہم کس طرح اللہ پاک کا سامنا کریں گے، ہم کس طرح اپنے نبی کا سامنا کریں گے کہ ہم اس کی امتی ہیں۔ ایک نیکی تو ہو جو ہمارے پلے میں پڑ جائے۔ تو آپ روز کی اگر 10 نیکیاں بھی ڈالو گے نا تو مہینے کی کتنی نیکیاں ہوتی ہیں؟ اگر دنیا کا حساب کتاب رکھتے ہو تو اپنے اللہ کے لیے بھی رکھو۔ میں نے بہت سی بہنوں کو دیکھا ہے کہ تسبیح ہوتی ہے کاؤنٹر والی، انگلی میں ڈالی ہوتی ہے، ایسے 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 اس کو گنتی رہتی ہے، اور پھر وہ کاؤنٹر تسبیح سے وہ چیک کرتی ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ اللہ کا نام پڑھا۔ میری چلی اور پاگل بہنوں، آپ یہ سوچو کہ جس اللہ نے ہزاروں نعمتیں آپ کو دی، کبھی اس نے اس چیز کا سوچا؟ کبھی اس نے گن کے آپ کو دی؟ اس نے تو بے شمار نعمتیں آپ کو دی۔ آپ کا ایک ہاتھ، صرف ایک ہاتھ کو آپ لے لے، ایک ہاتھ کو ڈاکٹر حضرات بھی ہے، میری بہنیں بھی ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہاتھ کاٹ لے، اس ایک ہاتھ کے اندر دیکھیں کہ کتنی رگیں ہیں۔ ان رگوں میں اگر ایک رگ بھی ہماری ہاتھ کی بلاک ہو جاتی ہے تو ہمارے پورے جسم کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاؤں سے لے کے سر کے بال تک جتنی ہماری رگوں کا سسٹم جا رہا ہے، اس پورے جال کو جو چلا رہا ہے، پورے جال میں جو رگوں کا سسٹم چلا رہا ہے، وہ بھی تو ایک بڑا ڈاکٹر ہے، وہ بھی تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ تو سوچ کرے ہم اس کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں۔ ایک بندہ اگر ایک ذیل جو ہے میرا، جتنی میں لمبی اس تفصیل لے کے جاؤں گی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو پلیز کوشش کریں کہ ہم نیکی کریں، کوشش کریں۔ ایک یہ تو آپ کی روز کی پکی نیکیاں ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، بیوہ جو عورتیں ہیں ان کی مدد کرے بھی اس طریقے سے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بیوہ جو عورتیں ہیں ان کی مدد کرے، یتیم بچوں کی مدد کرے، جو بے آسرا عورتیں ہیں ان کی مدد کرے، جو لاچار اور غریب بوڑھے ہیں جو آپ کی نظر آتے ہیں، رستے میں بھی آتے جاتے، آپ گاڑی میں گزر جاتے ہو لیکن آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم رک کے تھوڑی سی اس کی مدد کر دیں۔ جب آپ اس کی مدد کے لیے نہیں رکتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے ہو۔ میں ایسے مثال دیتی ہوں کہ ٹائر پنچر ہو گیا تو آپ تو قدرتی رک جاؤ گے، تو وہ کون کرے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ جب آپ کسی کی مدد کر کے چاہو گے تو آگے پہاڑ ہوگا تب بھی آپ گزر جاؤ گے، تو وہ کس کی مدد سے؟ اپنے رب کی مدد سے۔ تو نیکی کرتے جائیے، جہاں تک ہو سکے نیکی کو کرے، اپنے پلے کچھ نہ کچھ جمع کرے، کہ کیونکہ جب ایک دل گزرتا ہے نا، یہ آپ کی زندگی کا ایک دل کم ہو رہا ہے، تو آپ اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جو ایک دل گزرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے۔ اپنی اس بہن کی باتوں کا نوٹس ضرور لیجیے گا، اور عہد کرے کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اپنے اعمال کو سمیٹے گا، اپنے اعمال کو اکٹھا کرے گا۔ جب اپنے نبی کے سامنے جائے، اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں، تو ہم ان کو منہ دکھانے کے کچھ تو قابل ہوں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں اللہ پاک نے بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر وہی لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ و خیرات نکالے نا، تو جو پریشان حال ہیں، جو مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان سب کی ملک پورے میں
پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ تو جو اوورسیز ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے اپنا جو کچھ آپ جس طریقے سے دے رہے ہو سوچ سمجھ کے استعمال کرے، بندے کو بھی دیکھے۔ یہ لیکی لی کہ آپ نے آگے پکڑا دی، کوئی کھانے والا مل گیا تو اڑا دیے اس نے۔ نیکی تب ہوتی ہے جب آپ کی چیز ایک جائز جگہ پہ جا کے لگتی ہے۔ ایک اقدار کو جب آپ کے پیسے پہنچ جاتے ہیں، آپ کی مدد پہنچ جاتی ہے، تو پھر آپ کی جو ہے نا نیکی قبول ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے ساروں کے ساتھ جو بھی پریشان حال ہے پاکستان میں اس کی مدد کرے۔ باہر کنٹری میں جو لوگ ہیں ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان لوگوں کی مدد کرے اور اپنی الٹی کے عمرے کا بھی بندوبست کرے اور جلدی سے لے کے آئے گٹھی کرے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور میسج کرے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ سری لنکا جو ہے مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں، بھارت اور سری لنکا انڈیا میں مجھے دیکھ رہی ہے میری پیاری بہنیں اور میرے بھائی، میں ان کی دل سے سپورٹ کرتی ہوں۔ سری لنکا میں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہوں۔ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے۔ وہ میرے بہن بھائی جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، میرے سبسکرائب ویور لائک جو کر رہے ہیں، ان کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے، کامیاب کرے اور کوئی دکھ نہ دے اور ان کو کامیابیاں ملے۔ اور آپ مجھے کامیاب بنائیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میرا دوسرا چینل بھی ہے، اس میں میں کوکنگ کا کرتی ہوں، اس کا نام ہے دیسی شیرنی، اس کو بھی سرچ کریں۔ تو اس میں روز نئی سے نئی ریسیپی میں دیتی ہوں، اپنے دوستوں کی فرمائش سے بھی دیتی ہوں اور خود سے بھی دیتی ہوں۔ تو اس میں بھی سپورٹ کرے اور اس میں بھی سپورٹ کرے۔ تو آپ کے جو میرے مشورے آپ کے لیے بہت کچھ سبب بنائیں گے، تو ضرور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، نیکی کے راستے کے لیے ساتھ دے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی بہن بیٹی اجازت چاہے گی، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی، تب تک کے لیے بائے۔